فقہ کا ایک اصول ہے کہ عام کے ساتھ خاص کی نفی کی جا سکتی ہے. عام کے ساتھ بولیے، ابھی سمجھاتا ہوں. عام کے ساتھ خاص کی نفی کی جا سکتی ہے، لیکن خاص کے ساتھ عام کی نفی نہیں کی جا سکتی. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ عام کے ساتھ خاص کی نفی کی جا سکتی ہے، لیکن خاص کے ساتھ عام کی نفی نہیں کی جا سکتی. مثلا پنجاب ہے، صوبہ پنجاب، یہ لفظ خاص ہے. صوبہ سندھ ہے، یہ لفظ خاص ہے. صوبہ بلوچستان ہے، یہ لفظ خاص ہے. کے پی کے ہے، یہ لفظ خاص ہے. اور لفظ پاکستان یہ عام ہے. میں نے کہا تھا کہ عام کے ساتھ خاص کی نفی کی جا سکتی ہے. یعنی اگر میں کہوں گا کہ یہ بندہ پاکستانی نہیں ہے تو بندہ ظاہری بات ہے پھر پنجابی بھی نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے بندہ پھر سندھی بھی نہیں ہوگا، پھر بلوچی بھی نہیں ہوگا. عام کی نفی ہوئی تو خاص کی بھی نفی ہو گئی. لیکن اگر میں کہوں خاص کی نفی سے عام کی نفی ہو جائے تو وہ نہیں ہوگی. مثلا میں کہتا ہوں یہ بندہ پنجابی ہے، پنجابی نہیں ہے. اب پنجابی خاص کے ساتھ میں پاکستان کی نفی نہیں کر رہا. یہ پنجابی نہیں ہو سکتا سندھی ہے، سندھی نہیں تو ہو سکتا ہے بلوچی ہو. خاص کے ساتھ عام کی نفی نہیں ہو رہی، عام کے ساتھ خاص کی نفی ہو سکتی ہے. اب لفظ نبی عام ہے. کس کو سمجھ آئی ہے؟ لفظ نبی عام ہے، لفظ رسول خاص ہے. اگر رب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی لفظ عام ہے اور رسول لفظ خاص ہے. اگر رب لفظ رسول استعمال فرماتا کہ خاتم المرسلین لفظ خاص ہے، اگر رب لکھتا خاتم المرسلین تو کوئی مشرک اٹھ کے کہہ سکتا تھا بھائی رسول نہیں آ سکتا، نبی تو آ سکتا ہے نا. لیکن رب نے لفظ خاص نہیں فرمایا بلکہ لفظ عام استعمال کیا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ارے جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو کائنات میں دوسرا رسول کیسے آ سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے دنیا والوں اپنے اوپر اطراف کرو، اپنی قسمت پہ فخر کرو. ہم نے تمہیں وہ نبی دے کر بھیجا ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، جس کے بعد امت کوئی نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر.